بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا اؤتمن فلا يخن وإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کلام کرے تو جھوٹ مت بولے، جب کسی کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو عہد شکنی نہ کرے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ گویا بڑی جامع حدیث ہے اور زندگی کے بعض امور سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضمانت مانگی اور پھر بدلے میں جنت کی ضمانت کا وعدہ فرمایا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، سیدنا امامہ باہلی کی روایت ہے۔ اس روایت کا ایک دوسرا طرق بھی ہے جس کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الفاظ کے معمولی اختلاف سے یہی مفہوم اس میں بھی مراد ہے۔ فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کا تعلق تو مرنے کے بعد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ 6 چیزیں ہر بندہ مومن کے کردار میں آ جائیں، مجھ سمیت اور ہم سب جو سننے والے ہیں، اگر اس بات کا پختہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ان 6 چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں، تو یہ دنیا ہی جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے، اور ہمارے قلوب و اذہان، جنت در حقیقت ایک سکون کا اور ایک لطف و کرم کا اور ایک بے فکری کا نام ہے، تو وہ لطف و کرم ہمارے قلوب و اذہان یہاں اس دنیا میں ہی محسوس کرنے لگیں اگر یہ 6 چیزیں ہر بندے کے کردار میں آ جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی کلام کرے، کوئی گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے۔ بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اگر جھوٹ ترک کر دے۔ وہ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا اور اس کے متعلق فرمایا کہ اس نے کسی مصلح سے، راہبر سے اور مرشد سے یہ بات پوچھی کہ میرے اندر فلاں عیب ہے، میں ان سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہوں؟ تو اسے یہی نصیحت کی گئی کہ تم جھوٹ چھوڑ دو، اگر جھوٹ چھوڑو گے تو فلاں اور فلاں اور فلاں سارے عیب چھوٹ جائیں گے۔ تو گویا جھوٹ بنیاد ہے، جھوٹ انسان کو مسلسل جو ہے وہ دلیر کرتا رہتا ہے گناہوں کے اوپر، اور مومن کی شان یہ ہے کہ فلا یکذب، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی مومن بندہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے۔ امانت ظاہر ہے گزشتہ احادیث میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، امانات کا تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ تو جہاں جس دائرے کے اندر اسے کسی چیز سے رکنے کے لیے کہا جائے، اسے جہاں جس دائرے کے اندر کوئی چیز اس کے سونپی جائے، اگر وہ ملکی لیول پہ ہو، وہ یعنی کسی محدود دائرے کے اندر ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے محلے اور اپنی بستی اور اپنے قریبی لوگوں کے اندر ہو، تو ہر معاملے میں امانت داری ہی اس کا وصف لازمی ہونا چاہیے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ایک امین ہستی کی حیثیت سے اپنے معاشرے اور ماحول میں پہچانے جاتے تھے، اسی طرح حضور کا امتی بھی ہو۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلُفْ، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ وفائے عہد جو ہے وہ بڑی بنیادی چیز ہے۔
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدہ عمومی امور سے متعلق ہو یا خصوصی امور سے متعلق ہو، اور وہ انفرادی دائرے کے اندر ہو یا اجتماعی اور بین الاقوامی دائرے کے اندر ہو، ہر لحاظ سے وعدے کی پابندی بہرحال کی جائے گی۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت میں اس کی بے شمار زرعی اور لازوال مثالیں موجود ہیں۔ اور خود قرآن کا یہ فرما دینا ہی کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، صرف اس کے اندر جو حکمیت پائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ایک یعنی تاکید پائی جاتی ہے، وہی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ ایک وعدہ خلاف شخص جو ہے وہ اپنا اعتبار معاشرے میں کھو بیٹھتا ہے، اور عموماً ہم جو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں اس وعدہ خلافی کی نوعیت بڑی عام سی ہوتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہم کما رہے ہیں۔ ہم بسا اوقات معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ میں اس کام کو نہیں کر پاؤں گا، ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ بس جناب یہ ہو ہی گیا، اور اسی طرح کسی جگہ پہ پہنچنا مقصود ہو اور معلوم ہو کہ ابھی گھنٹہ آرام سے لگ جائے گا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مجھے آپ صرف 5 منٹ دے دیں، میں بس آپ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس نوعیت کی بسا اوقات وہ وعدہ خلافیاں جو بظاہر بے ضرر اور معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن انسان کے کردار کے اوپر وہ ایک لحاظ سے کلنک کا داغ سی بن جاتی ہیں۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، چوتھی چیز فرمائی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ غض بصر جو ہے وہ یہ ایک مشہور قرآنی اصطلاح ہے، سورہ نور میں مومنین اور مومنات دونوں سے کہا گیا ہے، یعنی یہ معاشرے اور طبقے کے ہر فرد کے لیے ہے، مرد و زن کے لیے ہے۔ عموماً جب نگاہوں کا تعلق آتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مردوں کو نگاہ جھکا کر رکھنے کا حکم ہے، اور خواتین اس حوالے سے گویا آزاد ہیں، لیکن قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اور یہاں من کے الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کی آیت میں، من تبغیض کے لیے ہے، یعنی بعض چیزوں سے نگاہ بچا کر رکھو، جھکا کر رکھو۔ مراد جہاں اللہ کے جو محرمات ہیں، جو چیزیں اللہ نے دیکھنی حرام کی ہیں، ان سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھو۔ نگاہ کی حفاظت ایک تو ظاہر ہے اپنے جو غیر اور اجنبی مرد و زن کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ، اور ایک یہ ہے کہ وہ ساری حرام کردہ چیزیں، وہ فواحش، وہ لچر فلمیں اور ڈرامے اور لچر قسم کا لٹریچر اور یہ سارا بےہودگیاں، ان کی طرف بھی نگاہ اٹھانے سے گریز کرو، نگاہ ان سے اپنی بچا کر رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ ہاتھوں سے جتنے گناہ کمائے جاتے ہیں، گویا عموماً ہاتھ روکنے کا مفہوم تو یہی لیا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ آور نہ ہو ان ہاتھوں سے، لیکن اس کا جو ایک وسیع مفہوم ہے وہ یہی ہوگا کہ ہر وہ چیز کہ جس گناہ کے اندر ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ان گناہوں سے روک لو، اس لیے کہ یہ ہاتھ بھی جو ہے وہ روز محشر اللہ کی حضور گواہی دینے والے ہیں۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کلام کریں گے اللہ کے حضور، اور اپنے ذریعے سے کیے گئے جتنے گناہ کے کام ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے خلاف گواہ بن جائیں گے، میرے اور آپ کے خلاف۔ اس لیے اس روز کی رسوائی سے بچنے کے لیے کفوا ایدیکم، اور آخری چیز فرمائی واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ گویا یہ وہی بات ہے جس کا اظہار سورہ النور میں کیا گیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ غض بصر کا لازمی نتیجہ، یعنی نگاہوں کی حفاظت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان شرمگاہ کی حفاظت کے بھی قابل ہوگا۔ بہت سارے جو ہے وہ یعنی اسے کہتے ہیں سد ذریعہ، کہ ایک چیز جس سے گناہ کا احتمال موجود ہے جس کے اندر، اور گناہ کی طرف بڑھنے کا گویا ایک احتمال اور شبہ موجود ہے، اسے پہلے قدم پر ہی روک لیا جائے۔ سد ذرائع اسی چیز کا نام ہے کہ گناہ کی طرف جانے والے ذرائع مسدود کر دیے جائیں اور انہیں ان راستوں کے اندر گویا رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ تو حفظ فروج وہ آخری مرحلہ ہے، غض بصر اس سے پہلا مرحلہ ہے۔ جب کوئی غض بصر میں کامیاب ہو جاتا ہے، نگاہوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو حفظ فروج اسے حاصل ہوتی ہے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اور ان کے حوالے سے فرمایا کہ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بہت ساری صفات بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد و زن ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہترین اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح
والذین هم لفروجہم حافظون قد افلح المؤمنون کہا کہ اہل ایمان فلاح پا گئے جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسے ناجائز جو ہے وہ ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں یہ 6 امور بجا لانے کی اور بدلے میں حضور علیہ السلام سے جنت کی ضمانت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسے جنت کی ضمانت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملے، اسے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام جو بھی بات فرماتے ہیں اسے اللہ کی ضمانت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ قادر و مقتدر ہے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔